کوفہ سے ایک آواز گونجی تھی فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ یہ لفظ نہیں تھا، یہ شیعہ قوم کا عقیدہ ہے، یہ ہے جو ہمیں اللہ کا پتہ بتاتا ہے، یہ وہ جملہ ہے جو ہمیں توحید کا نشان بتاتا ہے۔ پوری دنیا کے رہنے والے مسلمانوں سے پوچھو تم نے اللہ مانا ہے، تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ ہر کسی کے پاس نشانی ہے جس سے انہوں نے اللہ مانا ہے۔ کوئی کہتا ہوائیں چل کے بتاتی ہیں کہ اللہ ہے، کوئی کہتا سورج نکل کے بتاتا ہے اللہ ہے، چاند غروب ہو کے بتاتا ہے اللہ ہے، دریا روانی سے بتاتے ہیں کہ اللہ ہے، تارے چمک کے بتاتے ہیں اللہ ہے۔ میں کوفہ میں امیر المومنین کے شہر میں، امیر المومنین کے قبر سے متصل شہر میں یہاں جملہ عزاداروں کو، پوری دنیا کے عزاداروں کو کہنے لگا ہوں، پوری دنیا میں سے سب سے بہترین عقیدہ توحید ہمارے پاس ہے، سب سے اچھا عقیدہ توحید ہمارے پاس ہے۔ دنیا نے اللہ یا سورج کے نکلنے سے پہچانا ہے، یا غروب ہونے سے پہچانا ہے، یا تاروں کی چمک سے بنانا ہے، یا دریا کی روانی سے پہچانا ہے، یا سمندر کے طغیانی سے پہچانا ہے۔ انہوں نے جتنی چیزوں سے اللہ پہچانا ہے، ان میں سے کوئی کام بھی اللہ خود نہیں کرتا۔ ہوائیں فرشتے چلاتے ہیں، ملک الموت روح قبض کرتا ہے، نیکائے رزق مانگتا ہے، اور جو فرشتے یہ کام کرتے ہیں وہ علی کے دروازے پہ کبھی ترسی بن کے، کبھی بھکاری بن کے، کبھی فقیر بن کے، کبھی یتیم بن کے آتے ہیں۔ اب ہم سے پوچھو گے ہم نے اللہ کو کیسے پہچانا ہے؟ جب علی سر سجدے میں رکھتا ہے پھر پتہ چلتا ہے یہ علی اور ہے، وہ علی ہمیں علی کو سجدے کا نشان تکلم سب جملہ سجاد بھائی آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگاؤں۔ ہمارے پاس علی کے ماتھے پہ سجدے کا نشان توحید کی پہچان ہے۔ یہ فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، عزادار پوری دنیا سے آئے ہوئے مولا امیر المومنین کا پرسہ دینے کے لیے۔ شاہ علی آپ نے فزتو برب الکعبہ یہ جو کہا 19 رمضان کی صبح، شاہ علی آپ خانہ کعبہ میں آئے، آپ نے فزتو برب الکعبہ نہیں کہا۔ شاہ علی آپ محمد کے ہاتھوں پہ آئے، آپ نے نہیں کہا میں علی کامیاب ہو گیا۔ آپ بستر رسالت پہ سوئے، آپ نے نہیں کہا میں علی کامیاب ہو گیا۔ آپ فاتح بدر بنے، آپ نے نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا۔ آپ احد میں ورد میدان ہوئے، آپ نے نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا۔ آپ خندق میں کل ایمان ہوئے، آپ نے نہیں کہا علی کامیاب ہوا۔ آپ یاسوت دین ہوئے، آپ نے نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا۔ آپ قائد خیر المعجلین ہوئے، آپ نے نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا۔ آپ فاتح دارین بنے، آپ نے نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا۔ ستارہ تنگی بن کے دروازے پہ آیا، آپ نے نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا۔ آپ نے انگوٹھی دے کے آیت اتاری، آپ نے نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا۔ آپ زہرا کے دروازے پہ بارات لے کے گئے، آپ نے نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا۔ حسن 15 رمضان گود میں آیا، آپ نے نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا۔ 3 سوال کو حسین جیسا بادشاہ زمین پہ آیا، آپ نے نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا۔ یہ 19 رمضان کی صبح آپ نے کیوں کہا علی کامیاب ہو گیا؟ تو میں جو بھی علی کی زندگی پڑھے گا وہ 13 رجب کعبے سے شروع ہوگا اور 19 رمضان کی مسجد تک آئے گا، تو وہ علی کی آخری سانس پڑھے گا تو اس کو کہنا پڑے گا علی سجدے میں تھا، علی سجدے میں تھا، علی سجدے میں تھا، علی سجدے میں تھا، اللہ بچ گیا، علی کامیاب ہو گیا۔ توحید محفوظ ہو گئی۔ توحید محفوظ ہو گئی، توحید محفوظ، بقائے توحید ہے امیر المومنین کا یہ جملہ۔ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے اپنا امام اللہ کے گھر سے لیا اور ہمارے پاس ہی وہ امام ہے جس کی آخری سانس بھی اللہ ہی کے گھر میں ہے۔ علی تاریخ کی روایتوں سے نہیں مٹے، علی فتووں سے نہیں مٹے۔ علی مٹانے کے لیے یا کعبہ گرانا پڑے گا اور مسجد ڈھانی پڑے گی۔
جب تک کعبہ ہے علی کا آنا یاد ہے، جب تک مسجد ہے علی کا جانا یاد رہے. مصلی پہ سجدے کی جگہ پہ ہے علی کے خون کا دھبا، نشان لہو ہے سجدے. اب مصلی پہ جب بھی کوئی نمازی آئے گا اسے سجدے میں علی ڈھونڈنا پڑے گا. آپ پوری دنیا سے آئے ہیں امیر المومنین آج کی شب پرسہ دینے کے لیے اپنے وقت کے اس آقا و مولا جو یقیناً تشریف فرما. کوئی کہاں سے چلا، کوئی کہاں سے چلا، کوئی کہاں سے چلا. نیت کیا تھی؟ عید قریب ہے اور بیٹی اجڑ گئی. میں نے فضائل کو مختصر کر دیا کیونکہ اذان کا وقت بھی قریب ہے، اور یہیں سے تم خوش قسمت ہو کہ علی کے جنازے کی ابھی برآمدگی ہو. اور جو جنازوں پہ آئے انہیں زیادہ دیر بٹھایا نہیں جاتا، جو جنازوں پہ آئے انہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کروایا جاتا. تھوڑی دیر کے بعد ہو جائے گی زینب یتیم، تھوڑی دیر کے بعد ہو جائے گا زینب کی یتیمی کا اعلان. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ شیعہ عید کا انکار کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ عید نہیں ہے، ہم کہتے منائے کیسے، چند دن پہلے تو اجڑ گئی تھی علی کی بیٹی. غریب سے غریب بھی بہن ہو اس کو عید قریب ہو تو عید کے دنوں میں پیکے گھر سے آس ہوتی ہے. میں اپنے کلچر اپنی ثقافت پنجاب کی بات کروں، بھائی ریڑی بھی لگاتا ہو نا بہن کو انتظار ہوتا ہے. عید قریب ہے میرا بھائی آئے گا. بھائی کہیں سے ادھار مانگ کے بہن کے گھر جائے، بہن کو جا کے کہ عید قریب ہے میں تیرے لیے کچھ نہیں لا سکا، وہی پیسے بھائی کی جیب میں ڈالتی ہے. رو کے کہتی مجھے رقم کی ضرورت نہیں، تو چل کے میرے گھر آ گیا، میری عید ہو گئی. بہنوں کی خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہے جب بھائی بہنوں کو ملنے کے لیے آ جاتے ہیں. اب کوفے میں بیٹھ کے کون ہے جو سر کا پرسہ دے گا؟ 19 رمضان کو زینب یتیم ہوئی، چند راتوں کے بعد اسی کوفے میں پہلی عید آ گئی. حسن گئے زینب کے گھر میں، لوگ کا بہن بھائی ملنے کے لیے آیا ہے. لوگ کہتی آج بھائی بن کے نہیں، آج پاپا بن کے ملنے کے لیے آیا ہے. بیٹیاں باپ سے جو مانگے وہ ملتا ہے. حسن میں تجھ سے کچھ مانگوں مجھے دے گا. حسن امیر کی آواز ہے جو مانگنا زینب مانگ. پاپے کے بعد پہلی بار تو مجھ سے کچھ مانگنے لگی ہے. ماتم کی صدا آئے گی. زینب نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے دی پھر میری حسرت ہے. عباس کو کہ میرے باب علی کا لباس پہن کے مجھے میرے گھر میں چل کے دکھائے، کیونکہ جب غازی چلتا ہے مجھے میرا بابا نظر. میں چاہتا ہوں ماتم کی صداؤں میں جنازے کی برآمدگی. اس کوفے نے خاموش علی کا جنازہ دیکھا. یا علی وہ خاموش جنازہ تھا. آج اتنے عزادار مائیں بہنیں بیٹیاں لے کے آئے. میرے بعد میرے بھائی قربان جعفری نوحہ خوانی کریں گے، سادات و غیر سادات. اس سے پہلے مولانا بیان فرما رہے تھے شہادت کی تفصیلی ابتدائی روایات وہ پڑھ گئے. وہیں سے 17 رمضان علی کا کوفے میں آخری خطبہ. علی نے اسی مسجد کے منبر میں بیٹھ کے کوفے والوں میں علی نے تمہارے سامنے اپنی امامت کا دور گزارا. کوفے والوں میں نے کبھی کسی یتیم کا حق نہیں کہا. کوفہ والوں میرے بعد یتیموں کا خیال رکھا. آخری خطبہ اسی مسجد نے علی کا سنا، کیونکہ جب سے یہ رمضان طلوع ہوا تھا علی بار بار منبر پہ بیٹھ کے اپنی شہادت کی نشانیاں بتاتے تھے. کبھی لوگوں سے پوچھتے، کبھی لوگوں سے پوچھتے، صحابہ سے پوچھتے رمضان کی کتنی باتیں گزر گئی. جب کوئی جواب دیتا علی ٹھنڈی آہ بھر کے کہتے زیادہ گزر گئی تھوڑی دیر. تو جو میری طرف رکھنا، ایک دن ایک صحابی نے پوچھا یا علی آپ کی ریش مبارک سفید ہو، اسے خضاب فرما تھوڑے دنوں بعد لہو سے خضاب ہو جائے. اصحاب بابا کے کانوں میں بات پہنچ گئی.
علی کے خطبوں کا رنگ بدل گیا ہے۔ اس کوفہ میں آئی بیٹی بابے کی شاہی دیکھنے کے لیے تھی۔ جس سرزمین پہ بیٹھے ہو یہ علی کی بیٹیوں کا وطن نہیں ہے، وطن مدینہ تھا۔ یہاں بابے کی شاہی دیکھنے کے لیے علی نے کوفہ کی عورتوں کو اپنے گھر اکٹھا کیا۔ جب کوفہ کی عورتیں امیر المومنین کے اسی گھر میں آ گئی، جناب فضہ نے آ کے امیر المومنین سے کہا حجرے میں مصلے پہ بیٹھ کے تیری بیٹی کہہ رہی ہے بھیڑ زیادہ ہو گئی ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ علی کی آواز ہے فضہ ایک بار میرے گھر کے سارے چراغ بجھا دیجیے، سارے چراغ بجھے۔ علی کی آواز ہے فضہ ایک چراغ روشن کیجیے، ایک چراغ روشن کیا۔ علی نے بیٹی کے حجرے کا پردہ اٹھایا، مصلے پہ بیٹھی تھی علی کی نمازی بیٹی۔ فرمایا زینب ایک بار باہر آئیے، زینب حجرے سے باہر آئی۔ علی کی آواز کوفے والیوں پہچان لو یہ میری زینب ہے، کوفے کی عورتوں پہچانو یہ میری بیٹی ہے۔ ایسے نہ ہو تم کہو ہم نے تو زینب کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ پھر یہی کوفہ تھا حسین کے قتل کے بعد، اسی کوفے کی گلیوں میں رو رو کے کہہ دی کوفے کی عورتوں میں علی کی بیٹی زینب، ایک کوفے کی عورتوں میں علی کی بیٹی زینب۔ یہ جو آج کا افطار آپ کر چکے اور 19 کی صبح، کل کا جو افطار گزر چکا ہے، آج 19 کی صبح قریب ہو گئی۔ یہ پچھلی رات گزری، 4 اصحاب علی کے دروازے پہ، حذیفہ یمانی جہاں سے مولانا نے روایت چھوڑی وہیں سے پڑھی، 4 صحابی دروازے پہ دستک دی، اندر سے امیر المومنین باہر آئے۔ 4 باوفا صحابی دروازے پہ، چہروں پہ نقاب، گھوڑوں کی زین پہ، چوہی علی باہر آئے، چاروں کے چاروں یہ دروازہ جو سامنے، چاروں کے چاروں سامنے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے۔ علی کی بات کون ہو؟ پہلے نے چہرے سے حذیفہ یمانی، دوسرے نے چہرے سے نقاب اتارا مولا میں ابراہیم ابن مالک اشتر، تیسرے نے چہرے سے نقاب اتارا مولا میں اسماء بن نبات، چوتھے کی آواز آئی میں عبداللہ ابن عفیف۔ علی کی آواز شام کے وقت میرے دروازے پہ کیوں آئے؟ حذیفہ یمانی رو کے کہتا مولا جب سے یہ رمضان طلوع ہوا ہے تیرے خطبوں کا رنگ بدل گیا۔ یا علی ہم نے کوفہ کے بازار میں ایک شخص کو زہر خریدتے ہوئے دیکھا، یا علی کوفے کا ماحول وہ نہیں رہا، منظر بدل گئے ہیں، اجنبی چہرے کوفے میں نظر آ رہے ہیں۔ یا علی تیرے نوکروں کو نیند نہیں آتی، یا علی ہمارا دل بڑا گھبرا رہا ہے، یا علی تیری جدائی میں مر جائیں گے تیرے سارے نوکر۔ یا علی جب سے یہ رمضان طلوع ہوا ہے یا علی ہمیں آپ کی باتوں سے ڈر لگ رہا ہے۔ یا علی ہم چاروں نے فیصلہ کیا ہے آج کے بعد ہم سوئیں گے نہیں، ہم گھروں میں نہیں جائیں گے۔ یا علی ہم آپ کے دروازے پہ پہرا دیں گے، ہم آپ کے دروازے پہ کھڑے رہیں گے۔ علی کی آنکھیں برسنی شروع ہوئی، علی نے حذیفہ کو بولتے ہوئے دیکھا، علی رو کہتے حذیفہ چاہتا کیا ہے؟ اب کرو گے سر پہ ماتم؟ جب کہا حذیفہ چاہتا کیا ہے؟ حذیفہ قدموں پہ ہاتھ رکھ دو، تو کائنات کا امام ہے، نوکر کی مجال نہیں ہے، لیکن میں نہیں چاہتا پردیس میں بیٹیاں یتیم ہو جائیں۔ یا علی تیری بیٹیاں مدینہ چھوڑ کے آئی ہیں، یا علی کوفے میں ان کی یتیمی کا اعلان نہ کیجیے گا۔ علی کی آواز آئی میں تمہاری وفا کو قبول کرتا ہوں، لیکن میں کائنات کا ناظم الامور ہوں، میں حکم دیتا ہوں اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ حذیفہ کہتا کیوں کہ ہم اطاعت امام میں تھے، جب امام نے کہا واپس چلے جاؤ ہم پہ کھڑے ہونا حرام ہو گیا تھا۔ حذیفہ کہتا ہم نے روتے ہوئے اپنے گھوڑوں کے رخ بدلے۔ حذیفہ کہتا نہیں بھولا ساری زندگی مجھے وہ منظر جب میں علی کی گلی کا موڑ مڑ رہا تھا، میں نے آخری بار پیچھے مڑ کے دیکھا علی ہاتھ ہلا، حذیفہ اللہ کے حوالے، حذیفہ اللہ کے حوالے، حذیفہ میں پوری گلی میں روتا آیا، میں نے گھر آ کے تلوار زمین پہ پھینکی، میں نے سر سے امامہ اتارا، میری بیوی کہتی کیا ہوا تجھے؟ وہ کہتا کیا فائدہ ہماری جوانیوں کا، علی کے دروازے میں پہرا دینے گئے تھے، علی نے واپس بھیج دیا۔ میری سودا دے کبھی شرم کر، جو علی کی جان کی حفاظت کرے گا، جو علی فاتح خیبر ہے، جو علی کائنات کا سب سے بڑا بہادر ہے۔ حذیفہ کہتا میں تسلی سے سو گیا، اب اس صبح قریب ہونے والی تھی، میری بیوی نے مجھے ہلایا، حالانکہ حذیفہ مر گئے۔
حذیفہ جان سونی آواز کس کی ہے؟ حذیفہ کہتا ہے میں تڑپ کے اٹھا، آواز آ رہی قد کو حی علی کو جو کوفے میں آواز مولا کے گھر پہ نہیں جائے، یا علی تیری بیٹیوں کو پرسہ دینے کے لیے آ گئے۔ آواز آ رہی تھی مارا گیا مومنوں کا امیر۔ حذیفہ کہتا نہیں سنبھلی تلوار، روتے ہوئے ہم مسجد کوفہ کی جانب دوڑے۔ جب ہم مسجد کوفہ میں پہنچے حذیفہ یمان کہتا ہے مر جاتا میں وہ منظر میں دیکھتا، میرے سامنے ماتمی چہرے بیٹھے ہیں۔ حذیفہ کہتا جب میں صفوں کو چیرتا محراب کے قریب گیا، میں نے علی کا کھلا ہوا سر دیکھا جیسے قرآن کے ورد کھلے ہوتے ہیں۔ آگے علی کے بیٹے، پہنچ گئے علی کے نوکر، چاروں طرف سے ہلکا بات لیا گیا۔ کوئی بیٹا باپ کا ہاتھ چوم رہا تھا، کوئی بیٹا باپ کی داڑھی چوم رہا تھا۔ قاتل ابن ملجم ملعون گرفتار ہو چکا تھا، اسے مسجد کوفہ کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا، اسے مسجد کوفہ کے ستون کے ساتھ باندھا۔ یا امیر المومنین بار بار قاتل کا چہرہ دیکھ رہے تھے، وہی بیٹی جس کے گھر آخری افطار کیا تھا، جس کے گھر کے دسترخوان سے علی نے دودھ کا شربت اٹھوا دیا تھا، اسی بیٹی کو پتا چل گیا کہ باپ کو ضرب لگ گئی ہے، اس بیٹی نے وہی شربت مسجد میں بھیج دیا۔ امیر المومنین کی نظر قاتل کے چہرے پہ گئی، قاتل نے پیاس میں اپنی زبان ہونٹوں پہ پھیری۔ علی نے ایک بار قاتل کو دیکھا، ایک بار بیٹوں کو دیکھا، جو ہی بیٹوں پہ علی کی نظر پڑی حسن کا بدن کانپنا شروع ہوا، حسین نے لرزنا شروع کیا۔ علی کی آواز آئی میرے عباس کو دو، علی کی باری ہر بھی دے دل دے
से